تو آج ہم ایک ایسی کہانی میں اترنے والے ہیں جو اٹوٹ وشواس اور صبر کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی، جن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ امید کی اصلی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کے دل میں ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں۔ وہ یہ کہ کیا ہماری دعاؤں میں واقعی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے؟ چلیے اسی گہرے سوال کا جواب حضرت زکریہ کی کہانی میں کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت زکریہ آخر تھے کون، اور وہ کون سا دور تھا جب وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ تو دیکھیے، حضرت زکریہ علیہ السلام یہ حضرت ہارون کے خاندان سے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بہت ہی خاص مشن پر بھیجا تھا۔ مشن تھا بنی اسرائیل کو توحید کے راستے پر واپس لانا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ صحیح راستے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی بھٹک چکے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی حالت سچ کہیں تو بہت بگڑ چکی تھی۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کو بھول کر بس دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دین جو تھا وہ صرف دکھاوے کی کچھ رسموں تک سمٹ کر رہ گیا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ اور ایسے ہی ایک روحانی اندھیرے کے دور میں حضرت زکریہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ توحید کی روشنی پھر سے پھیلائیں۔ اب ایک طرف تو اپنی قوم کی یہ حالت تھی، لیکن حضرت زکریہ کی اپنی نجی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش چل رہی تھی، اور اسی آزمائش نے انہیں ایک ایسی دعا کرنے پر مجبور کیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج ہو گئی۔ ذرا سوچیے اس بارے میں۔ حضرت زکریہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، ان کے بال پوری طرح سفید ہو چکے تھے۔ ان کی پتنی بھی عمر کے اس پڑاؤ پر تھیں جہاں اولاد ہونا ممکن نہیں مانا جاتا، پر انہیں اپنی دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس اس بات کی کہ ان کے بعد اللہ کے دین کا یہ پیغام اسے کون آگے لے کر جائے گا۔ اچھا، حضرت زکریہ جو تھے وہ حضرت مریم کے سرپرست بھی تھے، اور جب بھی وہ ان کے عبادت کرنے کی جگہ پر جاتے تو اکثر ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تھے، مطلب ایسے پھل جو اس موسم میں ملتے ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے تھے کہ آخر یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا تو ان کے جواب نے حضرت زکریہ کے دل میں امید کی ایک نئی ہی لو جلا دی۔ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بس یہی وہ پل تھا۔ اس چھوٹے سے معجزے نے حضرت زکریہ کے یقین کو اور بھی پکا کر دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا وہ انہیں اس بڑھاپے میں ایک اولاد نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ اور بس اسی یقین کے ساتھ ایک رات انہوں نے تنہائی میں بہت ہی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا، اپنے بڑھاپے کا واسطہ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کا بھروسہ اللہ پر کبھی کم نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کیا مانگا؟ کوئی دنیاوی دولت نہیں، انہوں نے ایک ایسا وارث مانگا جو ان کے بعد دین کی ذمہ داری سنبھالے۔ ان کی دعا میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف دین کی فکر تھی۔ وہ بس ایک ایسا بیٹا چاہتے تھے جس سے ان کا رب راضی ہو۔ اور پھر وہ ہوا جس کی شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی دل کی گہرائی سے نکلی دعا کو سن لیا اور اسے قبول بھی کر لیا۔ وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ تبھی فرشتوں نے آ کر انہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے صرف دعا ہی قبول نہیں کی تھی، بلکہ آنے والے بیٹے کا نام تک خود رکھ دیا تھا، یحییٰ۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ سن کر ایک پل کے لیے تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کا سوال بھی بالکل فطری تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پر اللہ کا جواب ان کی حیرانی سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ فرمایا گیا، یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنے دل کو اور تسلی دینے کے لیے حضرت زکریہ نے اللہ سے ایک نشانی مانگی، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، صرف اشاروں میں ہی بات کرو گے، اور یہ 3 دن تمہیں لگاتار اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ 3 دن دراصل شکر اور عبادت کے دن تھے۔ اور پھر آخرکار وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی۔ جس پل کا حضرت زکریہ نے اتنے صبر سے انتظار کیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ اللہ کی قدرت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، اور یہاں سے ایک نئی وراثت کی شروعات ہونی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کوئی عام بچے نہیں تھے، وہ ایک اسادھارن شخصیت تھے۔
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں بچپن میں ہی حکمت یعنی گہری سمجھ اور دانائی عطا کر دی گئی تھی۔ وہ پیدائشی طور پر نیک، پاک صاف اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور حضرت زکریا نے اپنے اس بیٹے کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے انہیں توحید کا اصلی مطلب سکھایا، دعا کی طاقت سمجھائی اور پیغمبروں کی قربانیوں کی کہانیاں سنا کر انہیں اس بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا جو آگے آنے والی تھی۔ لیکن یہ کہانی صرف اس معجزے اور خوشی پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کا اگلا حصہ ہمیں ایمان کی سب سے بڑی قربانوں میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے، جہاں باپ اور بیٹے دونوں کو ایک بہت بڑی اور سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک بار پھر اپنی پرانی غلطیوں اور گناہوں میں ڈوب گئے۔ جب حضرت یحییٰ انہیں حق کی بات بتاتے تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے۔ بات اتنی بڑی کہ اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ کو ان کی سچائی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے بے رحمی سے انہیں شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ اور ظلم یہی نہیں رکا، اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت زکریا کا بھی پیچھا کیا۔ وہ ایک پیڑ میں چھپ گئے تو ان لوگوں نے اس پیڑ کو ہی آری سے چیر دیا اور اس طرح انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ سوچئے، موت کا خوف بھی انہیں توحید کے راستے سے 1 انچ نہیں ہٹا سکا۔ انہوں نے باطل کے آگے یعنی جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکایا، اور ان کی یہ عظیم قربانی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ تو اس پوری کہانی سے جو امید سے شروع ہوتی ہے، معجزے سے گزرتی ہے اور قربانی پر ختم ہوتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ چلیے کچھ خاص باتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات جو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتاتی ہے کہ سچی اور دل سے کی گئی دعا میں ہر مشکل کا حل چھپا ہے۔ یہ ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ کے لیے ناممکن جیسا کچھ نہیں ہے، اور ہاں یہ بھی کہ مشکل وقت میں صبر اور دعا ہی ہمارے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ تو آخر میں بس یہی ایک سوال رہ جاتا ہے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں لوگ کتنی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، حضرت زکریا کے اس اٹوٹ وشواس کی کہانی سے سب سے بڑا سبق ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔